بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، وہ جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے جزا و سزا ہے اس عمل کی جو اس نے کیا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما، وہ اس عمل کی جزا و سزا ہے، کسبتم، جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ، آیت نمبر 141 پہ پہلا سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مبارک سلسلہ اللہ رب العالمین سورۃ والناس کے آخری آیت تک ہماری زندگی ہی میں بار بار اللہ موقع نصیب فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے کہ آپ حضرات سے میں نے گزارش کی تھی کہ پیچھے ان کا ایک قول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی یا نصرانی تھے۔ یہود کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ تو بزرگوں کی طرف دین باطل کی نسبت کرنا، مقصد موضوع آیت کا کیا تھا؟ بزرگوں کی طرف، اکابر کی طرف، بڑوں کی طرف، انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی طرف کس کی نسبت کرنا؟ دین ادیان باطلہ کی نسبت کرنا کہ وہ فلاں دین پر تھے۔ دین باطل ہے، یہودیت بھی دین باطل ہے اس وقت، اور نصرانیت بھی دین باطل ہے۔ جب کیا آیا؟ اسلام آ گیا، تو اسلام کے آنے کے بعد پھر منسوخ ادیان وہ ادیان باطلہ ہو جاتی ہیں۔ تو ادیان باطلہ کی طرف یہود و نصارہ نسبت کرتے تھے کہ ان کی بزرگوں کی، اکابرین کی، بڑوں کی۔ تو اس کی تردید فرمائی ہے 4 طرح سے۔ پہلی بات یہ کی تھی کہ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم اپنے اولاد سمیت نہ کیا تھے؟ یہودی تھے یا نہ نصرانی تھے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھی یا نصرانی تھے۔ تو اس کا ایک تردید تو اس کی ہوگی، قل اانتم اعلم ام اللہ، یہ پہلا رد ہے۔ دوسرا رد تھا من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کہ کائنات میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہو، شہادت اور گواہی ہو، اور وہ اسے چھپا لے، جیسے کہ تم چھپا چکے ہو۔ تمہارے پاس یہ گواہی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ملت توحید پر قائم تھے اور رہے ہیں۔ تمہارے پاس یہ گواہی بھی موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں اور افضل الانبیاء ہیں۔ ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کے صحابہ کرام کی علامات، نشانیاں، ان کی عمریں، ان کی ساری تفصیلات آپ کے پاس موجود تھی، اور اسے تم نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ دبا لیا، چھپا لیا، اور اس کا اظہار نہ کیا۔ تو اس سے
کائنات کے سب سے بڑے ظالم تم ہو۔ تیسری تردید یہ تھی کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، پیٹ میں جو چیزیں ہیں، ہم اسے ظاہر نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا بھی پتہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یہاں آج کی آیت میں چوتھی تردید ہے ان کی کہ ان کے اعمال وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، یعنی ان کا تمہارے ساتھ، اگر تم ان کی ملت اور ان کے عقیدے اور نظریے کے تابع ہو پھر تو کوئی بات بنتی تھی، لیکن جب تمہارا نظریہ اور عقیدہ ان کے خلاف ہو گیا، اب بزرگوں کو بیچ میں لاتے ہو کہ ہم فلاں بزرگ کو ماننے والے ہیں، تو فلاں بزرگ تو اللہ کا موحد تھا، توحید تھا، تم نے اس کے گھر کو، اس کی قبر کو، اس کی جو ہے رہائش گاہ کو شرک اور بت پرستی کا اڈا بنا دیا ہے، پھر کہتے ہو کہ ہم فلاں بزرگوں کے ماننے والے۔ تو یہ بزرگوں کے ماننے والے ایسے تو نہیں ہوتے، بزرگوں کا ماننا تو یہ ہے کہ بزرگوں کی مانے، ایک ہے اس کو ماننا، ایک ہے اس کی ماننا۔ تو ماننا یہ نہیں ہے کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں بزرگ جو گزر گئے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ جو بتلا کر گئے، جو تعلیم دے کر گئے، اس تعلیم کی جو ہے نا میں مخالفت کرتا ہوں، تو فرمایا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا اور نسب منجی ہوتی یا بڑوں کے اوپر جو ہے اعتماد اور بڑوں کے اوپر بڑوں کی طرف نسبت یہ کوئی بڑی چیز ہوتی تو نبی سے بڑی کوئی ذات انسانوں میں نہیں ہوتی، اور نبی کا بیٹا نبی کے سامنے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو رہا ہے، اگر نسبت کوئی کام کوئی چیز ہوتی تو وہ بچ جاتا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وحال بینہم الموج، ایک موج نے آ کے ریلے نے بہا کر لے گیا، لیکن نوح علیہ السلام ان کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے خود بچاؤ، لا اغنی لک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہیں تمہارے اعمال میں اگر کمی ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں دے پاؤں گا۔ تو فرمایا کہ آباء و اجداد کی اعمال پر یا آباء و اجداد کی نسبت پر اترانا، تکبر کرنا، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، سفاہت ہے، نادانی ہے، ایسا نہ کرو۔ پھر یہ آیت مکرر لائی گئی ہے، آیت نمبر 134 میں بھی یہی الفاظ تھے اور یہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو عربی گرامر میں تکرار جو ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ اگر دو بار ذکر کیا جائے تو اس کے وہ اکثر دو معنوں کے لیے آتا ہے، کبھی وہ تکرار ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کون ہے، کہتے ہیں میرے پاس زید ہے، زید یعنی زید ہی ہے، یہ تاکید ہوتی ہے، لفظ مکرر جس کا کوئی نیا معنی نہیں ہوتا، تو یہ تکرار ہے۔ پھر تکرار کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر تکرار بلا مقصد ہو تو اس کو تکرار محض کہتے ہیں، اور تکرار محض جو ہے وہ بلیغ کلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی فصیح کلام کرنے والا ہے تو اس کے بات کے اندر تسلسل ہوگا، فصیح اور بلیغ آدمی کے بات کے اندر تسلسل ہوگا، اس میں تکرار جو ہوگا وہ بے جا تکرار نہیں ہوگا۔ جو تکرار ہوتا ہے وہ اکثر سمجھانے کے لیے، آپ علیہ السلام کی باتوں میں تکرار ہوتا تھا، آپ ہر بات 3 مرتبہ دہراتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا کہ سمجھانا مقصود ہوتا تھا۔ تو یہ تکرار محض نہیں ہے، خالی صرف تکرار ہی نہیں بلکہ کیا ہے، مقصد کے لیے۔ کبھی الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن معنی بدل جاتے ہیں، اس کو تاسیس کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ تو یہاں یہ تکرار تاکید کے لیے ہیں یا تاسیس کے لیے ہیں، تو اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے تقریر للمبالغۃ فی التحذیر والزجر عن الافتخار بالآباء، کہ یہ دوبارہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آباء و اجداد پر فخر کرنے میں مبالغہ، فخر پر جو ہے نا جو ڈانٹ ہے اور اس سے بچنے کی جو تلقین ہے،
اس میں کیا ہو جائے، اس میں پختگی آ جائے اور اس کی تاکید مزید ہو جائے کہ بھائی آبا و اجداد پر تکیہ نہیں لگانا، آبا و اجداد کے اوپر ان کے آسرے پہ نہیں رہنا، بلکہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست کرنا ضروری ہے۔ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست کریں گے تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا، یہ مفید ہے۔ اور صرف ان کے نام پر، ان کے نام لیوا ہونے کا اگر آپ کو گھمنڈ ہے اور آپ کو جو ہے نا اس پر ناز ہے، تو یہ ناز اور یہ گھمنڈ آپ کا بیجا ہے۔ تو یا تو اس لیے بعض مفسرین نے اس میں فرق کیا ہے کہ پہلے آیت جو تھی اس کا مقصد کیا تھا اور اس آیت کا مقصد کیا ہے، تو دو طرح سے فرق کیا ہے۔ ایک تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم لکم، یہ جو لفظ لکم ہے اس لکم سے فرق کیا ہے۔ لکم یہ خطاب کے لیے ہے، تمہارے لیے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ پہلی آیت میں خطاب تھا اہلی کتاب کے لیے، لہا ما کسبت سابقہ امتوں کے لیے، اسی سابقہ لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو یہاں خطاب کن کے لیے تھا؟ یہود و نصارہ کو تھا۔ اور اس آیت میں خطاب امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف سلام و تحیہ کے لیے، کہ فرمایا کہ لہا ما کسبت، گزشتہ لوگ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اعمال کی سزا و جزا ان کو ملے گی، اور اے امت محمدیہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا و جزا ملے گی، تم سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر ہمیں خطاب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح یہود و نصارہ اپنے آبا و اجداد کے نام لیوا ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے، تو اے امت محمدیہ تحذروا تحذروا تحذروا، بچو 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 بچو، اس بات سے بچو کہ صرف اس بات کی بنیاد پر کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے اور ہم جو ہے نا بچ جائیں گے۔ فرمایا یہ دوبارہ خطاب امت محمدیہ کو اس بنیاد پر کیا گیا۔ اور دوسرا فرق بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ تلک امتن، یہ لفظ امتن جو ہے، اس امت کے مراد کے اندر کیا کیا ہے، امت کے لفظ امت کے مراد میں تفصیل کر کے اور فرق کر کے تو دونوں آیات کے اندر فرق ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ پہلی تلک امتن، اے تلک امت الانبیاء، وہ انبیاء کرام کی جماعت تھی قد خلت، جو گزر چکی ہے۔ اور یہاں اسلاف یہود و نصارہ کے یعنی عام اسلاف جو تھے یہ ان کے اوپر بھی اتراتے تھے، تو فرمایا کہ وہاں انبیاء کرام کی جماعت کے بارے میں ہے، یعنی پہلی آیت میں امت سے مراد انبیاء کرام ہے، اور دوسری آیت میں امت سے مراد اسلاف ہیں، ان کے بڑے تھے۔ تو اس لیے آیت کے اندر کیا ہو گیا، دونوں آیات میں تکرار ہے، لیکن تکرار تاکید کے لیے نہیں بلکہ تاسیس کے لیے ہے، یہ نیا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا تلک امت قد خلت، وہ امت ہے انبیاء کرام کی جماعت ہو یا اولیاء کرام تمہارے بزرگوں کی بڑوں کی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، قد خلت وہ گزر چکی ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ما یہ جزاء ما بدلہ ہے اس چیز کا، کسبت جو اس نے کیا، اس جماعت نے کیا۔ یہ ایک عقلی بات بھی ہے، ایک آدمی اگر مسلمان ہے، نیک عمل ہے، صالح ہے، اور اس کا باپ یا جد اعلیٰ، باپ پردادا اوپر جا کے کہیں 3-4 نسلیں اوپر وہ بد عمل ہے، بد کردار ہے، اور وہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو نیک عمل ہے، صالح ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس سے کہہ دیں کہ آپ کے جد اعلیٰ جو تھے وہ مجرم تھے، لہذا آپ سے ہم سوال کرتے ہیں وہ کیوں مجرم تھے، تو یہ بندہ کہے گا اللہ میں تو تھا ہی نہیں، میں تو جب وہ تھے تب تو میں تھا ہی نہیں، اگر تھا تو بچپن میں تھا،
تو اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو آپ کی جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اللہ میں آپ کا تابع تھا، آپ کے ماننے والا تھا، آپ کے حکموں کے مطابق چلنے والا تھا، تو اللہ مجھے اس کی سزا مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اگر کسی کا بزرگ گزر گیا ہے اور وہ اپنے زمانے میں بزرگ گزرا ہے، تو اس بزرگ کی اولاد اگر یہ کہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں اس لیے ہم بھی بزرگ ہیں، تو بھائی اگر تمہارے اعمال ان کی طرح ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، وہ اللہ کے حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے ولی بنے تھے، اللہ کے مقرب بنے تھے، تم اگر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی طرح مقرب بن گئے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تمہارے اعمال کچھ نہیں ہیں اور کہتے ہو کہ نہیں جی ہم ان کے نام لیوا ہیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، تو بھائی صرف نام سے تو کام نہیں بنے گا، صرف نام سے کام نہیں بنے گا۔ وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی اولاد نے آپ کی اولاد آپ کے بعد جو ہے نا بگڑی ہوئی کیوں ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ دیں گے نا کہ اللہ کریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کنت شہیداً علیہم ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا تب تک تو میں گواہ ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر تھے، لیکن جب میں لما توفیتنی انت کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی نگران تھے رب کریم، مجھے تو نہیں پتہ کہ انہوں نے میرے بعد میں کیا کیا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، وہ یہ ان کے نہ ماننے والی بات نہیں ہے، بعض لوگ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے میں نے پیچھے کہا تھا نا کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمیہ پہ ہیں، تو یہودیوں نے اور نصارہ نے کہہ دی کہ اوہ یہ تو بڑے گستاخ ہو گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو وہ ایک دم گستاخی تھوپ دیتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ بھائی کس نے نہیں کہا کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ اولیاء کرام اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کے اپنے زمانے کے اندر ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے زیارت کیے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ بزرگوں کی زیارت کرنا، ان کے پاس جانا، ان سے دعائیں لینا، یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ طریقہ چلا رہا ہے، تو کوئی نہیں مانتا، اس کا تو کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی جو ہے اس کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، نیک ہے، اور ایک آدمی میری طرح گناہگار ہے، وہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بزرگوں ہمارے لیے دعا کر دیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس کو کون نہیں مانتا، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی عمل نہ کروں، میں گھر میں بیٹھا رہوں، اور میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے نیک آدمی تھے، تو اگر کسی کے دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بڑے کاروباری تھے اور میں نے دکان پہ نہیں جانا، بس میں بھی بڑا کاروباری بن جاؤں گا، تو وہاں تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں دین کے اندر آ کر ہم کہتے ہیں کہ میرے بزرگ بڑے بزرگ تھے، میرے والد بڑے بزرگ تھے، میرے دادا بڑے بزرگ تھے، بس میں نے عمل نہیں کرنا، تو یہ غیر معقول باتیں ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ ساری ان چیزوں کے اوپر جو ہے سارا زور اس پر ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، خود کوشش کرے، محنت کرے، اور جب وہ خود سیدھے راستے پہ لگ جائے تو دوسروں کے لیے محنت کرے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جتنے خبائث ان لوگوں کی ذکر ہوئے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، جتنی خوبیاں آئی ہیں اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔